اس لیے عورتوں کو اللہ نے حقوق دیا ہے، لیکن کہا گھر میں رہ، تیری قیمت ہے، باہر نہ نکل کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ لے۔ لیکن واللاتی تخافون نشوزہن، نافرمانو فعظوہن، پہلے بات سمجھا دو، اور اگر نہ سمجھے وہجروہن فی المضاجع، کمرے میں الگ سو جاؤ، اس سے الگ سو جاؤ، لیکن الگ کمرے میں نہ جاؤ، ایک ہی کمرے کے اندر آپ الگ وہ الگ۔ آخر مجبور ہو کر کے گرم چیز مچھلی کھائے گی، انڈا کھائے گی، تو پھر تو یہ مجبور تو ہوگی نا، تم بھی صبر کرنا نا، گرم چیزیں کھلاؤ، وہ تو آئے گی نا آپ کے پاس، وہ بھی انسان ہے، کچھ صبر تو کرو، تم مرد تو بنو نا۔ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر میں اس کو چھوڑو، قرآن بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور اگر نہیں تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر پٹائی کرو، لیکن پٹائی اعضائے رئیسہ کی نہیں کرو، دماغ پہ نہیں مارو کہ پاگل نہ ہو جائے، آنکھوں پہ نہیں مارو، چہرے پہ بھی نہیں مارو، ہڈی پہ بھی نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے، ہاتھ بھی نہ مروڑو۔ الضرب للتعذیب، ادب کے لیے، وَاضْرِبُوهُنَّ۔ ایک صحابی نے کس کر کے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا، کیس چلا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت کے پاس۔ اس وقت یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کے یعنی خاتون کے ان کے بھائی نے کیس دائر کیا محمد رسول اللہ کی کورٹ میں کہ میری بہن کو اس طریقے پر مارا ہے۔ فرمایا بلاؤ اس کو، بلاؤ، ان سے بدلہ لینا ہے۔ آپ کا ارادہ تھا کہ ان سے بدلہ لیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جیسے اس کو تھپڑ مارا اس عورت کو، تم لوگ اس کا بھائی کس کر کے اس کو تھپڑ مارو۔ یہ ارادہ تھا میرے نبی کا کہ آیت نازل ہو گئی، نہیں شوہر کو اتنے پٹائی کا حق ہے۔ میرے نبی نے اپنا ارادہ ملتوی کیا، فرمایا میرا ارادہ یہ تھا کہ تمہیں بھی ان سے کہوں اس کے بھائی کو کس کر کے تمہیں مارے، لیکن اللہ نے تمہاری تائید کی، بس اب تمہاری پٹائی نہیں جاؤ۔ اتنا تو شوہر کو حق پہنچتا ہے نا۔ وَهْجُرُونَ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر عورتیں بات مانتی فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر یہ کہ کوئی بہانہ نہ کرو، معاف کرو، درگزر کر دو، اسی طرح اس کو رہنے دو۔ لیکن اگر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، با اختیار لوگ آپ کو معلوم ہے شوہر اور بیوی کے رشتہ دار کی یہ آپس میں ان کے مخالفت ہو گئی، آپس میں عداوت دشمنی ہوگی، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ادھر مرد کی طرف سے ان کی طرف سے کہ بابا ان کے مسائل آپس میں قاضی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، تو تم دو بندے بیٹھ کر کے آپس میں فیصلہ کرو، پوری تحقیقات کرو، قصور مرد کا ہے یا عورت کا ہے۔ آپ کے گھر کا گند باہر نہ نکلے۔ ماشاءاللہ، پاکستان زندہ باد۔ عورت کا وکیل الگ ہے، اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے بغل میں الگ فائل ہے، وہ کورٹ میں الگ پہنچ رہا ہے، اور یہ کہ شوہر کا وکیل الگ ہے۔ اللہ اس طرح ناراض ہو گیا اس دنیا سے کہ ہماری بہنوں کی بیٹیوں کے مقدمات کورٹ میں جا رہے ہیں، شوہر بھی باغیرت، بیوی بھی باغیرت نہیں، دونوں بے غیرت۔ قرآن کہتا ہے کہ گند ادھر لگا، آدمی استنجا کرتا ہے گند ہوتا ہے، لیکن اپنے گند کو چوری چپکے سے دھو اس کو کسی کو نہ دکھاؤ۔ یہ کیا غیرت ہے کہ میری بیٹی اور میری بہن کا قصہ کورٹ میں جا رہا ہے، وکیل اس کے لیے پکڑا ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا قرآن۔ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، غیرت، قرآن غیرت کا سبق دیتا۔ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، دونوں کی طرف سے با اختیار لوگ، اور وہ آپس میں ان یرید اصلاحا، اگر صلح چاہ رہے ہیں، یوفق اللہ بینہما، اللہ مطابقت پیدا کر دے گا، اور اگر نہیں عورت کسی طرح ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی طرح کہ تیرے جیسے کالو خان کو میں پسند کرتی نہیں، تو پھر وہ مہر والی رقم دے دے، خلا کر لے، اسے لے لے، خلا پھر شوہر اسے لے لے۔ اور اگر شوہر کا قصور ہے تو شوہر اللہ سے ڈرے، ویسے ہی اس کو طلاق دے دے۔ پھر مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے عورت کی کمی نہیں ہے، عورتوں کے لیے مردوں کی کمی نہیں ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر مرد اور عورتیں دونوں جدا ہو جائیں، اللہ ہر ایک کو غنی کر دے گا، مرد کے لیے کوئی اچھی عورت بھی لائے گا، اور عورت ہے اس کے ساتھ یہ ظالم ظلم کر رہا ہے، اس کو کوئی اچھا شوہر دے دے گا۔ لیکن اگر قصور عورت کا ہو تو کس کر کے اس کو کہے کہ نہیں تو بندی رہے گی، وہ حق مہر والے وہ رقم سارا دے دے، پھر اس سے خلا کرے، طلاق بائن اس کو دے دے۔ اور اگر قصور مرد کا ہے تو اللہ سے ڈرے، پھر اس غریب سے کوئی پیسہ نہیں، قصور تو تیرا الو کا پٹا، کوئی اور گوری سی آپ کو مل گئی ہے، اب اس غریب کو یہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔